السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئرز۔ ناظرین، جیسے ہم نے کل بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جو ہے وہ تقریباً ہونے ہی والا ہے یا ہوئے ہی جانے کی کوشش کیا اس کی طرف ٹوورڈز ایٹ دا ورج آف اوپننگ دا شو ہے، اور آج تمام تر مخالفتوں کے باوجود، تمام تر باتوں کے باوجود اور ہر قسم کی تانا زنی کے باوجود بھی پاکستانی قوم نے، پاکستان کی حکومت نے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، انہوں نے اپنی تمام تر کوششوں سے یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستان ایک دہشت گرد سٹیٹ بالکل نہیں ہے۔ ہم کسی طرح سے بھی دہشت گردی کے حق میں نہیں ہیں اور ہم ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف ہی ہیں، اور ہمارا ملک، جیسے کہ اگر ہم انڈین چینلز کی طرف دیکھتے ہیں، انڈین میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں یا ہم یورپی میڈیا کی جانب دیکھتے ہیں، جہاں پہ ہمیشہ ایک کائیوس کو کریٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اس تمام بیانیے کو، اس تمام نریٹو کو، اس تمام الزامات کو صرف ایک سمٹ نے، ایک جلسے نے یا ایک اکٹھ نے زمین بوس کر دیا۔ اور میں پاکستانی قوم کو اس کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ ہمیں ڈیفینیٹلی ان کو بہت بہت شکر ہے، ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو حکومت کی جانب سے جو پالیسی بنائی گئی تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ کسی بھی قسم کی ہلڑ بازی نہیں ہونے دی گئی، کسی بھی قسم کے معاملے کو خراب نہیں ہونے دیا گیا، اگرچہ کہ ہماری کچھ سیاسی پارٹیوں کی جانب سے، یا میں اگر کہوں تو ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے یہ کوشش بارہا کی گئی کہ یہ اجلاس پاکستان کے اندر نہ ہو، اگر ہو بھی رہا ہو تو یہاں پہ اس میں رخنے ڈالے جائیں، اس میں روڑے اٹکائے جائیں۔ یہاں تک بھی کہا گیا کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، جس سے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اس کے ساتھ معاملات اچھے ہو جائیں، ہم ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکیں، لیکن ہمارے ہمسائے نے کسی طرح سے بھی کبھی بھی کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا پاکستان کی سٹیٹ کو، ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور ایک سیاسی پارٹی نے تو ان کو بھی دعوت دے دی کہ آپ آئیں اور ہمارے جلوس میں آ کے تقریر کریں۔ جیسے کہ آپ سب کے سامنے ہے کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن اگر میں آج کے دن کی بات کرتا ہوں تو میں تمام کی تمام پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں انہی چیزوں پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دوسری طرف بھی دیکھتا ہوں تو ہماری جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، آئینی ترمیم کا بھی شور و غوغا ہے اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری جو سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی آج ایک جگہ پہ مل کے بیٹھ کے اکٹھ ہو رہی ہے، کھانا شانا کھا رہے ہیں، کیونکہ دعوت جو ہوتی ہے، کھانا جو ہوتا ہے، جب آپ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اس سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے، آپس میں گلے شکوے دور ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو انتظام ہے آج جاتی عمرہ میں کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں یا ان کے جو سپریم لیڈر ہیں نواز شریف صاحب کی جانب سے صدر پاکستان آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج انہوں نے کھانے پر دعوت دی ہے۔ اس پہ بھی ہم آپ بات کریں گے۔ اس کے لیے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میڈم امبرین اسماعیل صاحبہ جو کہ ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی کی۔ السلام علیکم میم، میں آپ کو شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے خواجہ مدثر صاحب نے، جو کہ رہنما ہے جے یو آئی کے۔ میرا خیال ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو بات جو ہے ہمیں جے یو آئی سے ہی شروع کرنی چاہیے، کیونکہ جے یو آئی جو ہے وہ جو ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی مدیت میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو خواجہ صاحب، سر ان سارے تناظر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو؟ کیونکہ کل تک جو تھا، بلکہ آج دوپہر تک بھی، کیونکہ میرے جو سورسز تھے میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا کیونکہ ارلی جو ہے وہ لاہور میں پہنچے ہیں تو ان سے آج ملاقات نہیں ہو پائے گی، کیونکہ وہ آرام فرما رہے تھے۔ آلدو آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ میری آج ان سے مولانا سے بھی ملاقات ہو سکے، لیکن کیونکہ ان کا شیڈول بہت ٹائٹ تھا تو ان سے ملاقات نہ ہو پائی۔ لیکن کیونکہ آپ ان کے ریپریزنٹیٹو ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے، تو سر یہ پورے سینیریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درانی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ جو اپنے اوپننگ ریمارکس دیے، اور آپ کے اوپننگ ریمارکس کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑے عرصے کے بعد پاکستان کی قوم کو یہ جو سمٹ ہوئی ہے، اس کا یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوا،
اور الحمدللہ ہمارا انٹرنیشنل دنیا کو ایک سافٹر امیج کیا، جو کہ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ ہمارے جو ڈپلومیٹرک انٹریگز ہوتی ہیں ملک کے اندر، جی ان کو بھی یہ ایک بہت بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج گیا کہ پاکستان کی قوم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اور ریاست کے لیے ہمارے آپس کے جو بھی اختلاف ہوں وہ ہماری اپنی جگہ پر، لیکن پاکستان کے انٹرسٹ میں ہم متفقہ طور پہ ایک بیانیے کے ہمیشہ اس کو اپناتے ہیں. اور اس کانفرنس کا جو ایک اعلانیہ گیا ہے وہ پاکستان کی یونینیمس کولیبوریشن کی بنیاد کے اوپر ایک گیا ہے. تو یہ بہت زبردست پاکستان کا امیج گیا دنیا کو. جی باقی جو ڈومیسٹک پولیٹکس کے حوالے سے اور یہ جو مولانا کا انیشیٹو ہے، اور میں نے آپ کے پروگرام میں پچھلے پروگرام میں کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی بائنڈنگ فورس ہیں، اور ایک وقت میں جب نوابزادہ نصر اللہ خان پاکستان کے پولیٹیکل فورسز کی بائنڈنگ فورس ہوتے تھے، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر تمام پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا اعتماد حاصل ہے. اور جس طریقے کے ساتھ انہوں نے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت نے اس سمٹ کے لیے جو اس کے اوپر جو انہوں نے رکھنے ڈالنے کی کوشش کی ہے سر، جی، تو اس پہ بھی انہوں نے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ کا جو بھی ایجنڈا ہو وہ آپ اس کے بعد کر لیں، لیکن ہمارے اس ایونٹ کو خراب نہ ہونے دیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایک نیشنل لیڈر کی علامت ہوتی ہے، اور انہوں نے پہلے دن ایک موقف اپنایا تھا کہ یہ پارلیمان جو ہے، یہ پارلیمان ہی فیصلہ کرتا ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کیا ہونی ہے اور کیا نہیں ہونی. تو میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو امینڈمنٹس ہونی ہے اس کو آپ ٹیبل کریں پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ کے اوپر ڈیبیٹ کرنے دیں، اور پارلیمنٹ اس میں یونینیمسلی جو ڈیسیژن کرے. جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس کے اندر بھی مہینوں ڈیبیٹ ہوتی رہ گئی تھی، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بینچز میں اس وقت بھی آپس میں شدید تناؤ تھا. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ سلولی اینڈ گریجولی پاکستان کی پولیٹیکل فورسز، جن کے آپس میں پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے نا وہ آپس میں 180 ڈگریز کے اوپر ہے، لیکن وہ آج ایک ٹیبل کے اوپر موجود ہیں، اور آج لاہور میں ایک بڑا اعلانیہ متوقع ہے، اور یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے خواجہ صاحب ہوا کا جھونکا ثابت ہو. خواجہ صاحب وہ عذرا تفنن اگر میں یہ بات کہوں کہ مولانا نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں وہ مقناطیس ہوں جو کہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کے بیان کے جواب میں کہا تھا کہ یہ ہر ایک کے ساتھ چپک جاتا ہے، حکومت کے ساتھ جا کے چپک لیتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں وہ سیاسی مقناطیس ہوں جو کہ باقی چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. میں عرض کرتا ہوں دورانی صاحب، آپ کے یہ تفنن کی بات تو آپ نے یہ تو لائٹر موڈ میں کی ہے، بٹ ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ ریئلسٹک بات ہے. پرسوں انہوں نے میرپور خاص میں اپنے جلسہ عام، جو کہ جمع غفیر تھا، عوام کا سمندر تھا میرپور خاص میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور پاکستانی قوم دیکھ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت سیاست میں آیا جب میری داڑھی کالی تھی اور میری اب داڑھی سفید ہو گئی ہے. 50 سال کا سر اصل بات یہ ہے، اب تو بات یہ ہے نا، مولانا بھی جگتے مارنے شروع ہو گئے نا سر. اب تو وہ بھی جگتے کرتے ہیں اور وہ بھی مذاق کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں نا سر. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے ساتھ میڈم، پاکستان کی سیاست میں تناؤ ہے، جو اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے سر میں آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا سر، آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میڈم میرے ساتھ موجود ہے. جی میڈم، واٹس یور ٹیک آن شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اس وقت اجلاس ہو رہا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ واقعی ضروری تھا پاکستان کے لیے؟ اور جو چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، آپ ان سے کتنا آپ ان سے ایگری کرتی ہیں، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے، یہ اس میں جو جتنے ممالک پاکستان کے اندر آئے ہیں وہ ہماری معیشت کو کتنا بوسٹ کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سام بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے جو کرنٹ اس ٹائم ہمارے پاس موضوع ہے، آپ نے اس کے لیے ایک پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے. دیکھیں، شنگھائی جو تعاون تنظیم کی ہماری کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں تو سب سے پہلے یہ کہ ہمارے
ملک کو اقتصادی طور پہ معاشی طور پہ بڑی جو ہے وہ پذیرائی مل رہی ہے. اور دیکھیں نا پہلے جس طرح ہمارے ملک کا ایک کنسیپٹ تھا کہ جی یہاں پہ جی حکمران نہیں آتے, اور آپ کو پتہ ہے کتنے ممالک کے حکمران اعلیٰ آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل آئے ہیں, اور اتنے صاف ستھرا ماحول, کسی طرح کی کوئی بدمزگی نہیں. اور اس کے علاوہ کہ جب ایک ملک میں پاکستان ملک کو جو ایک ہمارے ذہنوں میں بنا دیا تھا کہ جی اس ملک میں نہیں جانا, یہاں پہ کسی ہماری پڑوسی ملک نے کہہ دیا تھا جی ایک دہشت گرد ملک ہے, یہاں نہیں جانا. اب سب سے پہلے جو ہماری شنگھائی کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے, وہ پہلے تو سارا وہ جو فوبیا تھا نا لوگوں کے ذہن میں کہ جی پاکستان نہیں جانا, وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کہ جو اتنے ممالک کے وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں, وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں, اور عوام بالا سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اپ گریڈ ہوگی, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بالکل ڈیفینیٹلی وہ جب ممالک آتے ہیں آپ کے پاس, اور آپ یہ دیکھیں نا کہ 70 اگر میں بات کرتا ہوں, اگر اس پورے جتنے بھی 15 ممالک یا 17 ممالک یا آبزرور جو ہمارے پاس آئے ہیں, اگر انہیں دیکھتے تو سب سے بڑا جو ہے وہ طائفہ جو ہے یا دستہ جو ہے وہ رشیا کا ہے, جو کہ 76 افراد کے اوپر مشتمل ہے. اور اگر وہ 76 افراد یہاں پہ صرف وہ پھرنے کے لیے تو نہیں ہے, یہ اسلام آباد دیکھنے تو نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو وہ کرنے آئے ہوں گے, کچھ نہ کچھ کرنے آئے ہیں. اور بالکل رشیا سے دیکھیں کتنا بڑا وفد آیا, پھر چائنا کا پرائم منسٹر خود وہ آئے ہیں, اور اس سے یہ دیکھیں ہمارے ملک میں مزید ترقی ہوگی. اور جس طرح ہم لوگ یہ سن رہے ہیں کہ ہمارا سی پیک اور گوادر میں ایئرپورٹ اور یہ ساری معاملات, کل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے دیا, آپ کا پوائنٹ بالکل بہت زبردست ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ابھی اس کے جو ثمرات ہوں گے وہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اور نظر آنے آئیں گے, لیکن بہت جلدی نظر آئیں گے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ جو ایک انتہائی سوفسٹیکیٹڈ اور جدید جو ایئرپورٹ تھا اس کا باقاعدہ طور پہ کل افتتاح کر دیا گیا ہے. آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا, لیکن میرا میڈم جو اصل یہ تو ہم اس پہ بھی گاہی جو ہم اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے, اور ہماری جو انٹرنل پولیٹکس ہے ڈیفینیٹلی ہم نے اس پہ تو وہ, کیونکہ ہمارا تو فورٹے ہے, آپ بینگ ممبر پارلیمنٹ ممبر جو ہیں آپ کے, تو یہ آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں, اور خاص طور پر اگر میں تحریک انصاف کی اگر میں بات کرتا ہوں, تو وہ کیا جب آپ آپس میں ملتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ کے دوران میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں, کیا انہوں نے کبھی اس بات کے اوپر آپ کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کی ہے کہ آئینی مسودہ ہم جو بنانا چاہتے ہیں وہ اس قسم کا ہوگا اور آپ جو آئینی مسودہ بنا رہے ہیں وہ اس قسم کا ہوگا؟ کیا کبھی اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے کہ یا صرف یہ باتیں وہ میڈیا کے لیے ہی کرتے ہیں؟ نہیں, میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ جس طرح میں پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, ہم لوگ یقین کریں بڑے محبت اور پیار سے ان کی ہر نیگیٹو بات کو ہم لوگ پوزیٹیو لے جاتے ہیں, لیکن وہ بڑی بدمزگی بناتے ہیں. یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے ہر وہ کام جو ہماری حکومت اچھے طریقے سے کری اس کو انہوں نے تنقید کرنا ہے کہ نہیں ہم اچھا کر رہے تھے, یہ حکومت اچھا نہیں کری. یہ ان کا وتیرہ ہے, یہ وہ یہ کرتے ہیں میں نہ مانوں والی بات. جی میں نہ مانوں, اور پتہ بھی ہے انہیں اندر سے, انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے, جو بھی کام ہو رہا ہے, جس بھی چیز کا کام کو شروع کیا جا رہا ہے یا جو بھی سی ایم نیا کام شروع کرتی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کی جو وتیرہ ہے وہ تنقید کرنا اور ہنگامہ رائی کرنا, وہ ان کا ایک نا, مجھے تو جہاں تک 8 مہینے حکومت کو ہو گئے, میں یہ کہتی ہوں کہ ان کو نیگیٹو سوچتے اور نیگیٹو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اچھا, اپنا خواجہ صاحب ایک چلیں ابھی میں کیونکہ اب یہ ابھی ٹاپک ہم نے چھیڑ لیا ہے, تو میرا خیال ہے پہلے ہم کو تھوڑا سا وقت اس کو ہم دے دیں. کچھ عرصہ پہلے میں جے شنکر صاحب کی بات کرتا ہوں, تو جے شنکر صاحب کے کیونکہ میں ایک جو انڈین میڈیا پہ ایک پروگرام میں تھا, میں وہاں پہ مدعو تھا اور وہاں پہ میری گفتگو ہو رہی تھی, تو وہاں پہ انہوں نے جو اینکر تھے انہوں نے جے شنکر صاحب کا ایک بیان جو تھا کوٹ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان کیا ہے, پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ بیان انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان از این irrelevant state, یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ انتہائی فضول کہہ لیں یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس طرح کی اسٹیٹ ہے. لیکن میں یہ آج ہی دیکھ رہا تھا انہی کی, آج ٹویٹر جو تھا, میں جب ان کا ٹویٹر میں چیک کر رہا تھا کہ شاید ان کی طرف سے کوئی خبریں آئیں, تو وہ انہوں نے بڑے شوق سے تصویر جو تھی وہ پوسٹ کی ہوئی تھی, اور اس نیچے لکھا ہوا تھا کہ میں پاکستان کے اندر جو ہندوستانی ایمبیسی ہے اس کی بلڈنگ کے اندر یا اس کے جو وہ ان کا جو باہر لان تھا, جو ان کا گرین ایریا تھا, اس میں وہ واک کر رہے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو انہوں نے یہ بات کہی تھی اور اب جو بات کہی ہے, کیا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, یا وہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو کسی بات کے اثر ہی نہیں ہوتا؟
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پاکستان نے آج ایک ایسا بیانیہ پوری دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ وہ جو ہمیں ہر طرح سے فنڈامنٹلسٹ بھی کہتے ہیں، مذہبی انتہا پسند بھی کہتے ہیں، ہمارے اندر انتشار بھی کہتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم نے جس طریقے سے اپنے مہمانوں کو ویلکم کیا اور جس طریقے سے ریاست نے ان کی حفاظت کی، تو یہ ان کے منہ کے اوپر بہت بڑا ان کے اپنا ریورس بیک ہے ان کے منہ کے اوپر کہ ان کی اپنی کی ہوئی بات ان کے منہ کے اوپر آ پڑی ہے. اور جس فضا ماحول میں اس نے اسلام آباد میں اپنی ایمبیسی میں سانس لیا، تو وہ اس کو سانسیں اس ہماری آزاد فضا میں لی ہوئی سانسیں اس کو زندگی بھر یاد رہیں گی انشاءاللہ. اور آپ کو ایک چیز میں بتا دوں اور پاکستانی قوم کو یہ میں پیغام دے دوں کہ پاکستان اسٹریٹجیکلی ایک ایسے امپورٹنٹ سینیریو میں ہے اور ایک جغرافیہ کے لحاظ سے ایک ایسی اسٹریٹجک جگہ کے اوپر ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان کے پاس تمام وہ ریسورسز موجود ہیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں. سمندر ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، میدان ہمارے پاس، زراعت ہمارے پاس. اور جس وقت پاکستانی قوم اپنی قوم کے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستانی قوم کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی، تو یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان دنیا پہ رول کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک، آپ کا سر اللہ کرے آپ نے جو باتیں کہی ہیں اللہ جو ہے ان کو فوراً سے پہلے قبول کرے. لیکن سر بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ عرض کرتا ہوں یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ people are the better judge. لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. You are absolutely right, sir. You are absolutely right. People are always the best judge. آپ اور میں نہیں ہوں گے، ہمیشہ لوگ ہی چیزوں کو جج کرنے والے ہوں گے، کیونکہ آنے والا وقت بتاتا ہے. فیصلہ کریں گے اور لوگوں اور آپ کو بتا دوں حضرت، ایک دیکھیں اس وقت پوری قوم آپ کا یہ پروگرام سن رہی ہے، مطلب اس وقت لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں اچھائی اور برائی کیا ہے. بالکل صحیح. ہم 2025 میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا نوجوان انفارمیشن ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اس کے پاس ہم سے زیادہ ریسورسز ہیں انفارمیشن کے، تو لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں اچھائی اور برائی کا. اور آپ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب 2025 میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ ہم معاشی طور پہ بھی اور پولیٹیکلی طور پہ بھی ایک سٹیبل پاکستان میں جائیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ بہت بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آنے والا جو وقت ہے بیسیکلی وہی بہترین جج ہوگا اور وہی جج ہوتا ہے. آج سے اگر ہم 50 سال پہلے کی بات کرتے ہیں اور آج کے دن جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو پراپر طریقے سے جج کر کے اس کو انالائز کر رہے ہیں. اسی طرح جو آنے والی نسل جو ہوگی، آنے والے 20 سال بعد 30 سال بعد جو آج ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے اوپر ان کو انالائز کریں گے، ان کے پورے اپنا تجزیہ جو ہے وہ ان کا کریں گے، اس کو ڈائجیشن کریں گے، اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. بالکل ٹھیک ہے. میڈم مجھے ایک چیز جو ہے کیونکہ ابھی میں تحریک انصاف کی بات کی ہے، میں آپ سے یہی بات آپ سے دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے کولیگ سے یہ بات بالکل نہیں کی کہ یار خدا را بڑی مشکل سے ملک جو ہے وہ تھوڑا سا سٹیبل ہونے کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں یا ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، تو خدا را آپ یہ رکھنے ڈالنے چھوڑ دیں. یہ کیا رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی اگر ہمارا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہم سڑکیں بند کر دیں گے، ہمارے بانی پی ٹی آئی سے اگر ملاقات نہیں ہوگی تو ہم اسلام آباد بند کر دیں گے، ہم بانی پی ٹی آئی کو اگر ہم اس کی شکل نہیں ہمیں دیکھنے کی اجازت نہیں ملے گی تو ہم جی یہ کاروبار بند کر دیں گے. تو یہ کیا آپ نے کبھی ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی ان چیزوں کے اوپر؟ دیکھیں سام بھائی، جہاں تک سمجھانے کی بات ہے، میں خود اسمبلی میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں، وہ بالکل کسی بات کو نہیں سمجھتے. وہ ہمیشہ شور شرابہ افراتفری ان کا وطیرہ ہے، وہ مار دو جلا دو گرا دو، وہ اس پالیسی پہ چلتے ہیں. ان کا نا جس طرح ایک بندے کا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار کہ آپ نے سیدھا چلنا ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے. ان کے ہر معاملے میں جلا دو، غلط ہو گیا اچھا ہو گیا، مطلب شور شرابہ عجیب سے نا ان کی. میں خود ان لوگوں کو سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں. کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندے کو آپ میں ہوں جیسے مجھے ایک مسئلہ ہے، میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گی، نہ کہ میں پورے ملک کو بند کرنے کی کوشش کروں گی. اب دیکھیں جی بات کچھ بھی نہیں ہے. اب تھوڑا سا بھی ابھی یہ دیکھیں، جو میں تو کہتی پہلے یہ ان کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کسی نے اچھی ان کو کوئی دعا دے دی یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہربانی ہو گئی ہمارے یہ پی ٹی آئی بھائیوں کے اوپر کہ انہوں نے یہ جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اس دوران جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے جی اسلام آباد بند کرنا ہے، ہم نے دھرنا دینا ہے، تو وہ انہوں نے مؤخر کر دیا. نہیں میڈم سوری، میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر سر میں متصل صاحب میں اس کو تھوڑا سا انٹرپریٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے شرط یہ رکھی تھی
کہ ہم اس شرط پہ, وہ کہتے ہیں نا, وہ پروین شاکر کہتے ہیں نا, ایک شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تجھے پاؤں, ہاروں تو پیا تمہاری. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری ملاقات کروا دی جائے گی, ہماری میڈیکل ٹیم جو ہے وہ اگر وہ بانیے چیئرمین کو جا کے مل لے گی تو ہم پھر یہ دھرنا نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ کیا یہ کیا وتیرہ ہے کہ ہمیں ایک شخص جیل میں ہے, ٹھیک ہے, اس کا ٹرائل ہوا ہے یا اس کو ایک سزا بھی ہوئی ہے, تو اس کو جیل میں آیا تو اس کو جیل میں رہنے دیں. آپ نے تو اس کو بنایا ہوا, لارنس گارڈن بنایا ہوا ہے, ہر آدمی ڈیلی کا 10 15 آدمی اسے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ جیل تو نہ ہوا نا. وہ جیل نہ ہوا, بالکل جی صحیح کہہ رہے ہیں. اکثر ہم لوگ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں ہڈیالہ جیل کے باہر لوگوں کا ایسے ہجوم ہوتا ہے کہ جیسے پارک کے باہر نہیں گیٹ کھلنے کے انتظار میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, بالکل ایک وہ چڑیا گھر یا زو ٹائپ کا لوگوں نے باہر بنا دیا. اس کو چڑیا گھر تو نہ کہے نا, یہ تو پھر آپ نے ان کی والی جو ہے نا لینگویج استعمال کرنی شروع کر دی. دیکھیں یہ بھی ایک مطلب پارک ہے نا, پارک کی بات کر رہی ہوں, لیکن دیکھیں انہوں نے اب جب بھی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, باہر لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اندر جانا ہے, کوئی عورتیں پھر رہی ہیں, بندے پھر رہے ہیں کہ جی اس کے دیوار کے پار ہمارا بانی ہے. یہ دیکھیں اس کا جو بھی کیس ہے اس کو طریقے سے اس کو چلنے دے. یہ ججوں نے فیصلہ کرنا ہے, یہ عدالتوں نے کرنا ہے, یہ میں نے یا آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, یا ٹھیک ہے. اب میں یہ خواجہ بھائی کی بات بھی بڑی اچھی ہے کہ پیپل آلویز جج, سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, سارا کچھ ساری میڈیا نے دیکھا ہے, ساری دنیا نے دیکھا ہے, بچوں نے دیکھا ہے, خواتین نے دیکھا ہے. دیکھیں بانی پی ٹی آئی کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں, وہ کیس عدالتوں نے سارٹ آؤٹ کرنے ہیں, میں نے یا آپ نے نہیں. بالکل صحیح, آپ نے, میں نے بالکل. اچھا اب رہ گیا ان کی بات, جب بھی ملک کو تھوڑا سا ملک ترقی کی راہوں پہ چلنا شروع ہوتا ہے, ترقی کرنا شروع ہوتا ہے, کچھ ہمیں دائیں بائیں نظر آتا ہے, تو یہ پھر کوئی نہ کوئی دھرنا, کوئی نہ کوئی فساد, پھر بات سنتے نہیں ہیں, بات کرنے نہیں دیتے. اگر اسمبلی کے فلور پہ کوئی خاتون یا ہمارے وزیر بھائی یا مطلب فیمیل اگر گفتگو کر رہی ہیں یا اسپیکر سے سوال جواب ہو رہے ہیں, انہوں نے ہر ایک بات میں وہ کہتے ہیں نا کہ بولنا ہے, اور کہ جی ہم غلط ہیں, مطلب کہ جو ہمارے پی ایم ایل این کے لوگ بات کریں وہ غلط ہے اور ہم بالکل ٹھیک. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. ناظرین یہاں پہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور میرے خیال میں کافی کنسٹرکٹیو گفتگو ہو رہی ہے, کیونکہ ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ آف پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں کہ ریاست پاکستان کو کون کون سے ایسی, ہم لوگوں کی جانب سے کون کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ریاست پاکستان کو مضبوط بنائے, نہ کہ اس کو کمزور بنائے. یہ گفتگو اسی طرح انشاءاللہ آگے چلتی رہے گی. اور اب ایک یہاں پہ ایک وقفے کا جو ہے وہ وقت ہو گیا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد.